اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادات میں سے ایک عادت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے محبت ہوتی، تعلق ہوتا، اس کے مرنے کے بعد آپ اس کے متعلقین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ آج کل لوگوں کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ محبوب جب دنیا سے گیا تو بس اس کے سارا حساب کتاب ختم ہو گیا۔ ایک صحابی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور والد دنیا میں نہیں ہے، فرمایا تبرہ ود ابیک، اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یعنی جب باپ دنیا سے چلا جائے تو اب باپ کے ساتھ تو حسن سلوک کا موقع ختم ہو گیا، سوائے دعاؤں کے، دعائیں کی جا سکتی ہیں باپ کے لیے، لیکن باپ کے دوست احباب موجود ہیں جن سے آپ کی دوستی نہیں ہے، آپ کے والد کی دوستی تھی، تو ان دوست احباب سے اچھی طرح سے ملنا چاہیے انسان، اور ان کو بتانا چاہیے کہ میں آپ سے اچھا تعلق اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ میرے والد محترم کے دوست تھے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جب زوجہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زوجہ حضرت خدیجہ سے بہت محبت تھی۔ جب انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح کرتے، اس کے گوشت کو تقسیم کر کے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کو کہ دنیا سے جانے کے بعد ان کی سہیلیوں کے ہاں ہدایہ بھیجے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کی سنت کیا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے دنیا سے جانے کے بعد تعلق ختم نہیں ہوتا، بلکہ ان کے دوست احباب سے تعلق رکھنا چاہیے، اور ان کو یہ باور کرانا چاہیے کہ ہم آپ سے اس لیے یہ حسن سلوک کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے فلاں محبوب کے دوست ہیں، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ البتہ یہاں ایک بات میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کی جب بیوی کا انتقال ہو جائے، اللہ نہ کرے، ویسے تو عام طور پہ مردوں کے انتقال پہلے ہوتے ہیں، ان کی بیویاں بعد میں ہی مرتی ہیں، ریشو یہی ہے دنیا میں۔ آپ کا انتقال بعد میں ہو، بیوی کا انتقال پہلے ہو جائے، تو پھر آپ اس سنت کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو بہتر یہی ہے کہ آپ بیوی کی سہیلیوں سے فری ہونے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جب آپ یہ حدیث سنیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں ہدایہ بھیجا کرتے تھے، آپ بھی کیا کر رہے ہیں؟ بیوی کے مرنے کے بعد اس کی سہیلیوں کے ہاں ہدایہ بھیج رہے ہیں۔ تو یہ دور ہے فتنہ اور فساد کا، اس میں شہوت پرستی کا غلبہ ہے، دوسرا بھی غلط مطلب سمجھے گا، اور آپ کے دل میں بھی ضروری نہیں کہ صاف رہے، دل میں بھی الٹے سیدھے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے۔ لہذا حدیث پر عمل کرنے سے پہلے تھوڑا سا یہ سوچ لیجئے گا کہ ہم جس دور میں ہیں کہ کیا یہ وہی پاکیزہ دور ہے، یا میرا دل اسی طرح پاکیزہ ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پاکیزہ تھا۔ تو زوجہ کے متعلقین میں جو ذرا عمر والی خواتین ہیں، جن کی عمر زیادہ ہے، ان کے ساتھ تو حسن سلوک کرنا چاہیے۔ جوان عورتوں کے ساتھ اس زمانے میں تھوڑا سا کنارہ کشی ہی اختیار کرنی چاہیے۔ تو اب بیوی کے مرنے کے بعد اس کے متعلقین سے اگر حسن سلوک کرنا ہے تو اس کی والدہ سے کریں، اس کے بھائیوں سے، سالی کو بھی معاف کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی اس کا بھی بہت زیادہ اکرام شروع کر دیتے ہیں، سالیوں کا اتنا ساس کا نہیں کر رہے ہوتے جتنا سالیوں کا اکرام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ساس کو شریعت میں ترجیح ہے سالی پر، وہ ماں کی جگہ ہوتی ہے، اس کا اکرام زیادہ ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے یہ معلوم ہوا، یہ جو والد کے بارے میں حدیث اللہ کے نبی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ جب دنیا سے جانے کے بعد ہے تو دنیا میں بھی ہے۔ علماء سے کسی کو محبت ہو تو علماء کے متعلقین سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ لوگوں کا ایک عجیب حساب ہے کہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے رشتہ داروں میں پھر کیڑے نکالتے ہیں، وہ فلاں ایسا ہے، فلاں یوں ہے، فلاں میں یہ خرابی ہے، وہ حضرت جی تو بڑے نیک ہیں مگر ان کا بیٹا ایسا ہی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، حضرت جی تو بہت اچھے ہیں مگر ان کے فلاں رشتہ داروں کو دیکھو۔
تو بھائی آپ کو معلوم ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو جب آپ کی یہ باتیں پتہ چلیں گی اس کو تکلیف ہوگی. کسی انسان کی بھی اولاد ہو یا رشتہ دار ہو وہ اس کی برائی سننا پسند نہیں کرتا. وہ چاہتا ہے کہ کوئی، ہر آدمی چاہتا ہے بھائی میری اولاد ہے لوگ اس کے اچھا تذکرہ کریں. تو جب آپ کو اس سے محبت ہے تو اس کی اولاد کی خامیوں پہ پردہ ڈالنا چاہیے، خوبیوں کو بیان کرنا چاہیے، مصلح بننا چاہیے، مفسد نہیں، فساد والا نہیں بننا چاہیے. برائیاں ایک دوسرے سے بیان کر کے کیا نقصان ہوتا ہے؟ معاشرے میں فساد بڑھتا ہے، خیر کا کام نہیں ہوتا. اور خیر کی چیزوں کو اگر ہائی لائٹ کیا جائے، اس کو اجاگر کیا جائے تو خیر اور زیادہ پھیلتی ہے. صحابہ کرام اس بات کا خیال کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاء و اقارب کا احترام کیا کرتے تھے. ایک صحابی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کی. حضرت انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. تو حضرت انس بن مالک کو تو خدمت کی عادت پڑی ہوئی تھی. اب دوسرے صحابی ان کی خدمت کر رہے ہیں، اور وہ صحابی بھی قریشی تھے. قریشی حضرت انس بن مالک مدینہ کے تھے، انصاری. تو ان صحابی نے فرمایا کہ میں نے جب سے انصار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے دیکھا ہے، میں نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ میں کسی انصار سے خدمت نہیں لوں گا، ہمیشہ اس کی خدمت کروں گا. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی میں نے جب سے دیکھا کہ انصار نے کس کی خدمت کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو میں نے یہ قسم اٹھا لی کہ اب مجھے کوئی بھی انصاری صحابی ملیں گے سفر میں، حضر میں، تو میں ان کی خدمت کروں گا، ان سے خدمت نہیں لوں گا. تو یہ بھی جذبہ ہونا چاہیے کہ بھائی جس سے محبت ہے تو اس کی خدمت کرنے والے سے بھی محبت ہونی چاہیے، اس کے دوست احباب سے بھی انسان کو محبت ہونی چاہیے. محبت کا یہ عجیب اصول ہے کہ ایک سے محبت ہے، اس کے محبوبوں سے دشمنی ہے. تو یہ پھر اس کی علامت ہوتی ہے کہ محبت میں کھوٹ ہے. ایک خاص بات یہاں پر کہ محبت کرنے کا حکم ہے، فالو کرنے کا حکم نہیں ہے، کسی کی اتباع کرنے کا حکم نہیں ہے. غلو یہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب سے محبت ہے، ان کے بیٹے سے بھی ہونی چاہیے، مگر بیٹے کی اتباع کی اجازت نہیں اگر وہ غلط راستے پر چل رہا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، چونکہ ہمارے پیر صاحب آب زمزم میں دھلے ہوئے ہیں اور ان کے بیٹے بھی بہت نیک تھے اور پیر صاحب ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، لہذا یہ بیٹا جو بھی کہے گا وہ پتھر پہ لکیر ہے، ہم اس کی بھی اتباع کریں گے. یہ پھر شخصیت پرستی ہے، اس کی اجازت. پیر صاحب کی اتباع کی اجازت نہیں ہے، اگر وہ شریعت کے خلاف چلیں تو ان کے بیٹے کی اتباع کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی طرح کسی عالم سے آپ کو محبت ہے تو اس کی اولاد سے بھی محبت کریں، لیکن اس کی اتباع نہیں کر سکتے اس کی اولاد کی اگر وہ سیدھے راستے پہ نہیں چل رہی. لوگ کیا کرتے ہیں، یا تو نفرت یا عقیدت میں غلو. عقیدت میں غلو کا کیا مطلب ہے کہ اب اس کے قریبی رشتہ دار جو بھی الٹا سیدھا کام کریں اس پہ شریعت کا لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو چونکہ پیر صاحب کے خاندان کے ہیں یا ان کے باپ ہیں یا ان کے بیٹے ہیں، بس یہ جو کہیں گے وہ صحیح ہے. ایسا نہیں ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، قرآن نے محبت اور خدمت کے اصول الگ بیان کیے ہیں اور اتباع کے اصول الگ بیان کیے. ایک آیت بس پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. کیسی جامع آیت ہے. فرمایا قرآن مجید نے کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، والدین سے محبت کرو، دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین سے زیادہ تو کسی سے محبت کا حکم نہیں ہے نا. سب سے زیادہ حکم کیا ہے کہ اپنے والدین کا اکرام، ان کی عزت، ان کے ساتھ محبت. تبھی کوئی شخص اپنے والدین کے خلاف غیبت اگر کرتا ہے، چاہے وہ برائی ان والدین میں ہو، یہ بڑا مجرم ہے. اتنا بڑا حق بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کو گالی مت دو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمائے کسی اور کے والدین کو برا نہ کہو ورنہ وہ جواب میں تمہارے والدین کو برا کہے گا. یعنی ایسا سبب بھی نہ بنو. تو اتنی عزت، اتنا اکرام، مگر آگے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، راستہ اس کا اختیار کرنا ہے جو شریعت پہ چل رہا ہے. تو ماں باپ سے محبت، عزت، اکرام، عقیدت، چاہے وہ دین پہ نہ بھی ہوں، سب کچھ، مگر ان کے راستے پہ نہیں چلنا. تو جب ماں باپ کے راستے پہ نہیں چلنے کی اجازت ہے تو پیر صاحب کے بیٹے کے راستے پہ چلنے کی کہاں سے اجازت ہو گئی؟ سمجھ رہے ہیں؟ اور خود پیر صاحب کے راستے پہ چلنے کی کہاں سے اجازت ہو گئی اگر وہ کسی بات میں شریعت کے خلاف جا رہے ہیں؟ تو اس لیے اصل ہے اللہ، اس کے رسول کا راستہ. باقی چیزیں یعنی فالو کرنے میں، اتباع کرنے میں شریعت کے راستے پہ چلا جائے گا اور اس شخص کے پیچھے چلا جائے گا جو شریعت پہ چل رہا ہے. ہاں عقیدت، محبت ایسے شخص سے بھی کی جا سکتی ہے جس کی جو شریعت پہ نہ چل رہا ہو بلکہ
وہ کسی سے تعلق کی بنیاد پر، جیسے والدین شریعت پہ نہیں چل رہے مگر پھر بھی عقیدت ان سے جائز ہے، محبت ان سے جائز ہے، اسی طرح والدین کے رشتہ دار ہیں جو شریعت پہ نہیں چل رہے پھر بھی اس لیے ان سے تعلق کہ یہ ہمارے والدین کے رشتہ دار ہیں اور ہمارے والدین کے قریبی ان سے تعلقات تھے، اس بنیاد پر تو فالو کرنے کی اجازت نہیں ہے، اتباع کرنے کی اجازت نہیں ہے، اتباع صرف ان لوگوں کی جائے گی جو شریعت پہ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت اور سنت کو بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم